بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی ویڈیو کو آغاز کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ اپنی سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب نیکسٹ ہم اپنی سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی فضیلت اس کے مہینے کی بتاتی ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن اللہ پاک کے نزدیک ذوالحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان۔ اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کس طرح اللہ کے حکم سے دی تھی۔ اس ویڈیو میں چھوٹا سا مختصر سا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ان کی پوری زندگی مبارک امتحانوں اور آزمائشوں میں گزری، مگر آپ تمام آزمائشوں میں نہایت ہی ثابت قدم رہے اور صبر و شکر اور توکل کا کامل نمونہ بن کر زندگی گزاری۔ آپ ہر قدم پر اللہ کی راہ میں طرح طرح کی قربانیاں پیش کرتے رہے، اور انہی امتحانوں میں ایک بڑا سخت امتحان آپ پر یہ آیا کہ آپ کو حکم الہی ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، اور آپ اس میں بھی نہایت اعلیٰ و کامل طریقے سے ثابت قدم رہے۔ مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تقریباً 86 سال کی عمر میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل کی عمر شریف جو ہے وہ بلوغ کے قریب ہوئی تو حضرت ابراہیم کو بذریعہ خواب اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ چنانچہ آپ نے حکم الہی کے آگے خوشی اور رضا سے سر کو خم کر دیا اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دہلا کر نئے کپڑے پہنا کر اور خوشبو لگا کر تیار کرو، ہم ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی جانب چل دیے۔ تسلیم و رضا کا ایک عجیب اور انوکھا منظر تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ شیطان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں، اس لیے وہ اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح بہکا دوں، وہ یہ سوچ کر کہ سب سے زیادہ نرم دل ماں کا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ ان کو تو آسانی سے بہکا دوں گا۔ شیطان نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس پر لاکھوں جانیں قربان ہوں۔ صبر و شکر اور تسلیم و رضا کے بلند ترین مقامات پر فائز اللہ کی اس محبوب بندی نے فرمایا کہ اگر واقعی انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، خدا کی قسم ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو خود اپنے ہاتھوں سے سب کو قربان کر دیتی۔ شیطان بہت پر امید تھا مگر شدید ناکامی کا سامنا ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے۔ تسلیم و رضا کی اس پیکر نے بھی تاریخ انسانیت میں تسلیم و رضا کی مثال قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بہت عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے میری قربانی مانگی ہے اور میں اس کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے 1000 جانیں بھی دی ہوتیں تو میں سب اس پر قربان کر دیتا۔ پھر شیطان یہاں سے بھی ناکام ہوا تو بلا حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔
شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم اتنے عقل مند ہو کر بھی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی ایسا کہ جو حسن و جمال کا پیکر ہے۔ اگر تم نے اسے ذبح کر دیا تو تمہاری تو نسلیں ہی مٹ جائیں گی۔ اگر اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اور بہت سے طریقے ہیں، اور جو تم خواب کو اللہ کا حکم سمجھے بیٹھے ہو لازمی نہیں کہ اللہ ہی کا حکم ہو۔ یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عقل سے کام لو اور اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ آپ جان گے کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس شیطان کو زمین سے 7 کنکریاں اٹھا کر ماریں، 3 مرتبہ یہی عمل مبارک دہرایا۔ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری و ساری فرما دیا کہ تمام حجاج کرام اسی جگہ پر کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنے ارادے کے متعلق بتایا تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کا حکم پورا کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید عرض کیا کہ اے ابا جان، میری 3 گزارشات ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اپنے اعضاء ہلا بیٹھوں اور آپ کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر کہیں میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں اور میں اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ دوسرا یہ کہ چھری اچھی طرح تیز فرما لیں تاکہ وہ تیزی سے میرے حلق کو کاٹ سکے اور مجھ پر آسانی ہو جائے، کیونکہ موت ایک شدید چیز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میری والدہ محترمہ کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو میری قمیض میری والدہ کو لٹا دیجیے گا تاکہ اسے دیکھ کر وہ زخمی دل کو سکون پہنچا سکیں، اور یہ بھی اس لیے کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ وصیتیں سن کر محبت سے اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، رسی سے باندھا اور ذبح کرنے کے لیے چھری نکالی۔ حضرت اسماعیل یہ سوچ کر کہ کہیں محبت کی وجہ سے باپ کے ارادے میں خلل نہ آ جائے، عرض کیا کہ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میں آپ کو نظر نہ آؤں اور آپ کو آسانی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں، دیکھیں کتنی قربانیاں انہوں نے دیں اور کس طرح دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چلائی۔ شاید آسمان نے پہلے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہو کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلا رہا ہو اور دونوں تسلیم و رضا کے پیکر بنے ہوئے ہوں، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا۔ انہوں نے پھر زور لگایا مگر چھری نے پھر نہ کاٹا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو پھینک دیا۔ چھری نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ کاٹو اور مجھے 10 مرتبہ حکم فرماتا ہے کہ نہ کاٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ پھر آپ نے چھری اٹھائی اور زور سے چلائی۔ چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک دمبا لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ رکھ دیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے دمبا ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری و ساری فرما دیا، اور اب مسلمان اس روز اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اگر اس دن یہ ہو جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دیتے، ان کو ذبح کر دیتے، ان کی گردن کاٹ دیتے، تو تا قیامت یہی اصول چلنا تھا کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج کر دمبے کی قربانی جو ہے وہ کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس قربانی کی سنت کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے والے، پڑھنے والے اور سننے والے کی ہر مشکل کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔